احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ ایک صحابیہ ہیں ابو جہل ملعون، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ ابو جہل کی باندی تھیں اور اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا اسے خبر ملی، آپ جانتے ہی ہیں جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا تھا تو کفار مکہ کی اس بندے کے ساتھ کیسے وہ بیہیو کرتے تھے، اور یہ ابو جہل اس قدر ملعون تھا اور ایسا بدبخت تھا کہ اس کو پتہ چل گیا، لیکن اس نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کسی کو نہیں کہا۔ اس وقت جب اسے اطلاع ملی یہ بس دیکھتا رہا یہ کیا کر رہی ہے۔ پھر اس نے ایک دن اپنی پوری فیملی کو، اپنے سارے دوست احباب کو، سب کو جمع کیا۔ ان سب کو جمع کر کے ان سب کے سامنے ان سے پوچھا کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میں نے قبول کر لیا اسلام۔ پھر ان سب کے سامنے اس بدبخت نے ان صحابیہ کو بہت مارا، بڑی اذیتیں، بڑی تکلیفیں دی، اور پھر وقتاً فوقتاً باندھی تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، پھر ضعیف بھی تھی، بڑی عمر کی تھی۔ تو کتنا مارا یہ ان کی بات سے آپ کو پتہ چلے گا، لیکن میں بات شارٹ کٹ کر کے آگے لے کے جاتا ہوں۔ آخر میں کیا ہوا، ایک دن اس نے سر پہ کوئی ایسی چیز ماری کہ بینائی چلی گئی۔ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا دیکھا تو نے ہمارے دین کو چھوڑا، ہمارے معبودوں نے تو اس سے تیری نظر چھین لی، تیری بینائی چھین لی۔ باقی ساری چیزیں برداشت ہو سکتی تھی، یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ اور آپ خود سوچئے ایز اے مسلم ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی اذیت دے وہ تو ہم برداشت کریں، لیکن پھر یہ کہے کہ ہمارے معبودوں نے تجھے یہ حیثیت دی ہے، یہ تو برداشت نہیں ہوتی۔ تو وہ گئی مصلی پر، 2 نفل پڑھے، پھر اللہ سے دعا کی، اور دعا میں یہ فرمایا اللہ ان لوگوں نے مجھے اتنا مارا، میری ہڈیاں توڑ دیں، مجھے یہ ہر طرح سے اذیت دیتے رہے، مجھے ہر طرح کی تکلیفیں انہوں نے دی ہیں، یا اللہ میں سب کچھ آپ کے لیے برداشت کر سکتی ہوں اور کیا بھی ہے، لیکن اللہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی بات کریں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اللہ میری نظر واپس کر دیجئے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ابھی آمین نہیں کہا تھا اللہ رب العزت نے ان کی بینائی لوٹا دی تھی۔ میں یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم دنیا کی تھوڑی سی مشقتیں، تھوڑی سی تکلیفیں اور تھوڑی سی پریشانیاں جب دیکھتے ہیں تو ایسے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں جیسے ہم یہاں دارالامتحان میں نہیں، دارالجزا میں بیٹھے ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ آؤ میں تمہیں جزا دوں، آؤ میں تمہیں نیک جنت دے دوں، یہاں پہ بہترین چیزیں دے دوں، یہاں پہ تمہیں میں اچھی سے اچھی چیزیں دے دوں، اور پھر آپ گلہ کر رہے ہوں کہ اللہ نے تو کہا ہے بڑی اچھی چیزیں ملیں گی، یہاں ملی مجھے کچھ نہیں رہا، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ دارالامتحان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں زندگی موت کا یہ نظام میں نے بنایا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کون تم میں سے میرا بن کر آتا ہے، تکلیف میں صبر کون کرتا ہے، اچھے حالات میں شکر کون کرتا ہے، زبان سے شکر کون کرتا ہے، اعمال سے شکر کون کرتا ہے، زبان سے صبر کون کرتا ہے، اعمال سے صبر کون کرتا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی شکر ہے اللہ کا، زبان سے تو شکر ادا کر رہا ہے لیکن اعمال سے شکر ادا نہیں کر رہا، پیسہ دیا ہے اور جی اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہت دیا ہے، یہ شکر زبانی ہے۔ اندر کا شکر کیا ہے کہ اس پیسے کو غریبوں پہ خرچ کر رہا ہے، اس پیسے کو فضول خرچی میں نہیں اڑا رہا، یہ اصل شکر ہے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ ایک تو زبان سے کہا جائے اللہ آپ نے زبان دی، گویائی دی، آپ کا شکر ہے۔ ایک شکر یہ ہے کہ اس زبان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ وظائف تو کرتے ہیں لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ جس اذیت اور تکلیف میں ہیں وہ صحابہ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اس تکلیف کا 1% بھی نہیں ہے آپ کی تکلیف، آپ کی اذیت اس اذیت کا 1% بھی نہیں ہے۔
یہ وہ صحابہ تھے اس لیے نہیں، وہ انسان تھے، پہلے وہ غیر مسلم تھے، مسلمان ہوئے تھے، تب ان کے ایمان کی وہ سطح نہیں تھی۔ جب مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنا، پھر ایمان ایسے بڑھتا چلا گیا، اور نبی علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو ایمان بنتا رہا۔ اصل وہ چیز مطلوب ہے۔ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایمان صحابہ کو اتنی بڑی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے پر مجبور کر گیا، مجبور نہیں، انہیں اللہ کی محبت کے آگے کوئی چیز نہ بری لگتی تھی نہ اچھی لگتی تھی۔ کسی نے برا کر دیا معاف کیا، کسی نے اچھا کیا اس کے شکر گزار۔ تو ایک نیت آج کر لیجئے، جو بھی تکلیفیں، جو بھی مصیبتیں، جو بھی مشقتیں آپ کو زندگی میں پیش آئے، اللہ رب العزت کی کبھی ناشکری نہیں کرنی، کبھی نہیں کہنا اللہ جی میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت سے اب دیکھیں نا کتنی اذیتیں تھیں ان کو، لیکن کیا کیا؟ کوئی عمل کروایا، کسی سے کہے نبی علیہ السلام پر ایمان لے کے آئی ہیں، نبی علیہ السلام موجود ہیں، پھر بھی اللہ کے پاس جا کر 2 نفل پڑھ کے اپنے مسئلہ حل کروائے۔ تو ایک پہلا کام جو وظیفہ ہے وہ یہ کہ آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے 2 نفل ضرور پڑھنے ہیں۔ 2 نفل پڑھ کر آپ نے اللہ رب العزت سے ان کلمات کے ذریعے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے ان کلمات کے ذریعے 11 مرتبہ صرف پڑھیں، اس کو ہر نماز کے بعد کریں جب تک نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ نہیں ہوتا، اور اگر 1-2 نماز تک عمل کر لیں بہت ہے، تب تک انشاءاللہ نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہو جائے گا، اور یہ کافی ہے۔ 2 نفل پڑھیں، 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے، عمل سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی انشاءاللہ۔ جب آپ دعا کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری مدد فرمائیں گے، اور یقیناً اللہ رب العزت سے گمان ہو کہ اللہ میری ضرور مدد فرمائیں گے، کہ اللہ رب العزت بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں، تو یقین کے ساتھ دعا کیجئے، اللہ رب العزت سے مانگیے۔ آیت کریمہ کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ان صحابیہ کی دعا کو، التجا کو ذہن میں رکھیے۔ جب اس طرف سے اللہ رب العزت سے آپ بھی مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ عمل کی اجازت کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے، اور جن کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا وہ ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، وقت محسوس نہیں، جگہ محسوس نہیں، محسوس یا میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی شرائط نہیں ہے، بس اس عمل کو کیجئے۔ اور جو لوگ چینج یور لائف کورس کرنا چاہتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، ان کے لیے ضروری گزارش ہے کہ ہم نے گزشتہ واٹس ایپ نمبر بند کر دیا ہے 2 وجہ سے۔ ایک تو طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کہ کوئی احساس نہیں کرتا، میں نے کافی عرصہ عرض کیا سپورٹ کیجئے، میں کوئی اسسٹنٹ رکھ لوں اور یہ کورس کنٹینیو رہے، لیکن بند کرنا پڑا، تو ابھی میں نے اسسٹنٹ رکھا ہے، اور کورس کا نیو نمبر میں نے سٹارٹ کیا ہے۔ اگر آپ فری کورس کرنا چاہتے ہیں تو چینل پر چینج یور لائف کورس آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر اگر آپ کورس کرنا چاہتے ہیں تو یہ کنٹری کے حساب سے تھوڑی سی ہم نے فیس رکھی ہے، وہ فیس پے کر کے ہی آپ کو کورس شروع کروایا جائے گا۔ اور میں پھر عرض کر دوں، اگر آپ کورس چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے اگر آپ میرے اپلوڈ ہونے والے وظائف کر لیں، صرف 1 ہفتہ، 1 ہفتے کے اندر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے، اور اگر میری انسٹرکشنز کے مطابق آپ 100% چینج یور لائف کورس پر عمل کر لیں اور آپ کو اللہ رب العزت کا تعلق نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اس کورس کو کرنے سے مجھے اللہ کا وہ تعلق نہیں ملا جو آپ بتاتے ہیں، تو میں پوری فیس واپس بھی کروں گا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ 1 دفعہ صرف یہ کورس ضرور کریں، آپ کو اندازہ ہو کہ بلکہ پتہ چل جاتا ہے کون سی چیز، کون سا عمل میری زندگی میں نہیں تھا اور میری پریشانیاں تھیں، اور میں کیوں مسائل میں تھا، اور وہ مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں الحمدللہ اس کورس کو کرنے سے۔ تو
مجبوراً فیس رکھی گئی ہے، اس کے لیے میں ایڈوانس میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ خود کرنا چاہیں چینل پہ کیجئے، ہم سے کرنا چاہیں ایسے ہی ہے جیسے آپ چینل سے، ایسے ہے جیسے آپ میڈیکل سٹور سے میڈیسن لیتے ہیں، ہم سے ایسے ہے جیسے آپ ایڈمٹ ہو کے اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں۔ فرق تو ظاہر سی بات ہے، یہاں فوکس ہے، توجہ ہے، رپورٹ دینی ہوتی ہے۔ مزید ڈسکس انشاءاللہ ویڈیو میں نہیں کرنا چاہوں گا، واٹس ایپ پر ہی بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔